اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو 25 درجہ المضاعف ہوتی ہے. اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے. اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو 25 درجہ المضاعف ہوتی ہے. اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے. اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنائے. قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے، کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر، میں اور جتنے میرے تابع ہیں وہ بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں فرما برداروں میں سے ہوں. قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حبیب علیہ السلام کو کھلوا رہے ہیں کہ اپنی امت کو بتا دو، کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر، میں اور جتنے میرے تابع ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے، اور جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں تابع ہیں ان کے بھی یہ کام ہے. اور اللہ پاک ہے اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی عظمت اور بڑائی بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں فرما برداروں میں سے ہوں. میرے بھائیوں دوست بزرگوں، حدیث مبارکہ اور قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے تعلیم فرمایا کہ نماز اتنی بڑی دولت ہے کہ سارے اعمال اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارے، لیکن نماز کی اہمیت اور اس کی بڑائی سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلایا. یہ اس لیے نہیں، یہ اس لیے کہ عرش والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اگر اس کے ذریعے کچھ مانگا جائے گا تو عطا کیا جائے گا. جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کے ذریعے دعا مانگی. کافر 1000 تھے تو اللہ رب العزت نے کتنے فرشتے بھیجے؟ ہم علماء سے پوچھیں. 3000 فرشتے بھیجے، پھر 2000 اور بھیجے، پھر 1000 اور بھیجے، اور کہا کہ اب میں خود بھی اترتا ہوں. یہ کس کی برکت سے؟ نماز کی برکت سے.
اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں تو میڈیا حضرات بھی تعلیم میں بتاتے رہتے ہیں کہ کیسے اس نماز کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمانوں سے فیصلے کروائے. ایک تابعی ہے، ایک صحابیہ ہے، نہیں مسلمان ہے، نہیں مسلمان، لیکن مسلمان ہوتے ہی اس کو نماز کی اہمیت کا پتہ چل گیا. بیٹا مر گیا، بات چلاتا ہے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگا، پتہ تھا کہ نماز کے ذریعے مسئلے حل ہوتے. دعا مانگی اللہ پاک میرے اس بیٹے کو زندہ فرما. میں اپنے رشتہ داروں کا، ان کافر رشتہ داروں کا جو کافر ہیں، میں نے ایمان لے کر آیا، ان کا یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم نے ہمارے بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، ہمارے بت نے تمہارے بیٹے کو مار دیا. اے اللہ پاک میرے بیٹے کو زندہ فرما. کہتے ہیں کہ وہ بیٹا، وہ مردہ غسل دیا گیا، مردہ کفن کھول کے بیٹھ گیا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہیں جا کر پھر مرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ. اور پھر یہ صحابہ کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. ایک تابعی ہے، تابعی اپنا سفر کر رہے ہیں خچر پر، گھوڑا خچر، پہلے زمانے میں یہی استعمال ہوتے تھے. وہ مر گیا، لوگوں نے کہا سامان ہمارے پاس رکھوا دو، ہم لے جاتے ہیں آپ کو. کہا نہیں، آپ لوگ جاؤ. 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اے اللہ پاک مجھے اس سواری کی ضرورت ہے، اس کو زندہ فرما. وہ سواری کو پر کھڑی ہو گئی. اور یہ تابعین کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. یہ نماز ہم آپ کے لیے بھی، یہی نظام میرے آپ کے لیے بھی، یہی قرآن میرے آپ کے لیے، یہی حدیث میرے آپ کے لیے. ہمارا نبی کون؟ جو صحابہ کا نبی. ہماری کتاب کون سی؟ جو صحابہ کی کتاب. ہمارا اللہ کون؟ جو صحابہ کا اللہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ. تو بدلا تو کون بدلا؟ دینے والا بدلا یا لینے والا بدلا؟ تو اب ہمیں خود کو بدلنا ہے یا اللہ نے خود کو بدلنا ہے؟ 2 چیزیں. یا تو اللہ کہے کہ میں قانون بدل رہا ہوں، قرآن بدل رہا ہوں، بھائی تم ٹھیک ہو، تم الٹے سیدھے، تمہارے ساتھ مدد ہوتی رہے گی. یا ہمیں بدلنا ہے کہ بھائی جیسے صحابہ بدلے، صحابہ نے اپنی پرانی زندگی چھوڑی، وہ مشرکی والی، بت پرستی والی زندگی چھوڑی، وہ قتل و غارت والی زندگی چھوڑی. فرمایا ایسے بدترین حالت میں اس وقت کے مسلمان صحابہ ایمان لانے سے پہلے زندگی گزارا کرتے تھے، تو کوئی ان پر بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بادشاہ ہے. تو جب انہوں نے خود کو بدلا، ہم خود کو نہیں بدل سکتے. آج ہم ڈگریوں پر محنت کرتے ہیں. ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، 12ویں پڑھنے کے بعد پھر 4 سال میڈیکل کالج میں، پھر 1 سال اس کے بعد وہ ہاؤس جاب کرتا ہے. پھر بھی بیچارہ لوگوں کو منتیں کرتا ہے، اور اس سے پلنے کا یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں پلوں گا بھی نہیں، نوکری ملے گی بھی نہیں ملے گی. انجینئرنگ کی ڈگری کے پیچھے پڑتے ہیں. بڑے بڑے PhD اسکالر والے، وہ بیچارے پھر بھیک مانگتے پڑتے ہیں کہ بھائی ہمیں کہیں نوکری دیں. لیکن ایک نماز ایسی ہے کہ اگر یہ بن گئی تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی. اس کی طرح ہمیں شیطان کہتے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرو. شیطان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا نماز بنا لو. نماز فرمایا جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار. نماز پر اللہ کا وعدہ، نماز پہ اللہ کے نبی کے وعدے. سب سے پہلا وعدہ رزق کی تنگی دور کر دی جائے. علماء سے پوچھے رزق کی تنگی میں صرف کھانا پینا آتا ہے یا گھر بھی آتا ہے؟ علماء سے پوچھے کہ رزق میں صرف کھانا پینا آتا ہے یا جب یہ آدمی بالغ ہو جائے اس کی پسند کی عورت سے اس کی شادی ہوگی. گھر کی ضرورت ہوگی اللہ پاک کشادہ کر دیں گے. تنگ گھر نہیں دیں گے کہ جس میں یہ اس کا دل گھٹتا رہے، کشادہ کر دیں گے، بڑا کر دیں گے. سواری کی ضرورت ہوگی، اللہ بہترین سواری دیں گے. بہترین حالت میں یہ زندگی گزارے گا، بہترین حالت میں اس کو موت آئے گی، اور مرنے کے بعد اس کے لیے بہترین نعمتیں اور بہترین راستے کھلیں گے. لیکن یہ کس چیز پر؟ نماز پر. نماز سب سے بڑی دولت. آج مسلمان میں سے چھن گیا تو نماز چھن گئی. یہ نماز ہاتھ سے نکلی، یہ آدمی فقیر بن گیا. اللہ نے اس مسلمان کو دینے والا بنایا تھا. یہ اللہ فرماتے مجھ سے لو، امت پہ لوٹاؤ. یہ نمازوں کے ذریعے اللہ سے لیتا پھر لوگوں پر لوٹاتا. ان کا تو یہ نہیں تھا کہ ہم کسی ملک میں جا رہے یہ ملک قبضہ کریں گے. نہیں، صحابہ کا کیا نعرہ تھا؟ کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح نمازیں پڑھو، ہماری طرح اللہ سے تعلق جوڑو، ہماری طرح اللہ سے لو، لوگوں پر خرچ کرو، لوٹاؤ. صحابہ دونوں ہاتھ سے لوٹاتے ہیں. آج کا مسلمان اللہ معاف کرے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر دوسرا تیسرا ہم میں سے بیچارہ محتاج ہے. صحابہ تو محتاج نہیں تھے، صحابہ تو دینے والے تھے. ہاں بھائی اب میں بھی بدلوں، آپ بھی بدلیں، ساری دنیا کا نظام بدلے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے دعوت تبلیغ کی محنت، وہ تاج جو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھتا ہوا آ رہا ہے. مبارک تاج، نبوت کا تاج، نبوت والا کام
وہ بہترین کام جس سے کہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کسی کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا آیت میں آگے نا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے, یعنی کسی کی اس سے بہتر بات ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی طرف ہے. وہ کام اللہ پاک نے ہم آپ کے ذمے لگایا ہے, ہم اس کام کے ذمہ دار ہیں. ہمارا یہ کام بھی ہے, یہ انعام بھی ہے. کریں گے تو نعمتیں ملیں گی, نہیں کریں گے تو پریشانیاں بڑھیں گی. آج ہم میں سے کچھ نمازی بھی ہیں, کچھ ذکر تلاوت والے بھی ہیں, کچھ خانقاہوں والے بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ امت کے لیے رونے والے بہت کم. اس لیے امت بن نہیں رہی, دن بدن منتشر ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو امت کے لیے رونے والا بنایا تھا, جمع کرنے والا بنایا تھا. آج دوبارہ امت کے لیے رونے والے پیدا ہو جائیں, امت کو جوڑنے والے پیدا ہو جائیں. چھوٹے چھوٹے اختلافی مسائل پر یہ ہمیں فرقے نہ بنے, ہمیں دڑے نہ بنے. بڑے بڑے مسئلے بھی سینے میں پڑے ہوئے ہیں, پھر بھی اختلاف. ایک صحابی ہے اندھیرے میں, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, اور سمجھ میں یہ رہے کہ یہ امیر معاویہ ہے. شیرہ شبہات ویسے اندھیرا تھا رات میں, کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو امیر بنایا جائے. اس کو کہہ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ, لیکن ذہن میں کون ہے؟ امیر معاویہ. کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امیر معاویہ امیر بنتے, لیکن مشورے سے عمر امیر بن گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آواز تبدیل کی. کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اب تو عمر کی ہی اتباع کرنی پڑے گی. یعنی اختلاف تو ہے اپنی جگہ, اختلاف رائے اپنی جگہ, لیکن اطاعت اسی کی کریں گے جو امیر ہے, اطاعت اسی کی کریں گے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. پھر امت بنے گی. اختلاف ہر کسی کا خواہش اپنی ہے. ایک آدمی کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے, دوسرا کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے. ایک گھر میں دو بھائیوں کی رائے جمع نہیں ہو سکتی. پھر 750 کروڑ انسانوں کی رائے کیسے جمع ہو؟ رائے جو بھی ہو, لیکن جب ایک فیصلہ ہو جائے اس پر ہم سب جمع ہو. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ دعوت تبلیغ کے راستے میں نکلو, اللہ کے راستے میں نکلو, دین کی محنت کو سیکھو. جیسے میڈیکل کالج میں ڈاکٹری سیکھی جاتی ہے, انجینئرنگ کالج میں ڈاکٹری نہیں سیکھی جاتی. ایک آدمی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا, بڑا ڈاکٹر, جاتے ہیں انجینئرنگ کالج میں بنتا ہے. کتنے سال میں بن کے نکلے گا ڈاکٹر؟ 100 سال بھی لگائے ڈاکٹر نہیں نکل سکتا وہاں سے. آدمی کہتے ہیں میں نے بڑا انجینئر بنا ہے, لوگ 3 سال لگاتے ہیں, میں 15 سال لگاؤں گا, اور جا کے میڈیکل کالج میں بیٹھ گیا, وہاں پڑھائی کر رہا ہے. کتنے سال میں انجینئر بن جائے گا؟ 50 سال میں بھی نہیں بن سکتا. سے ایک آدمی کہتا ہے میرا اللہ سے تعلق بنے, میری نمازیں ٹھیک ہو, اور میرا ذکر ٹھیک ہو, میری تلاوت ٹھیک ہو, میرے اخلاق ٹھیک ہو, اور یہ گھر میں بیٹھا ہے. کتنی سال میں بن جائے گا؟ یہ کہتا ہے یار بن جائیں گے 2 سال میں. یہ شیطان یہ ہیلا پڑا ہے. جیسے ڈاکٹر انجینئرنگ کالج میں نہیں بن سکتا, جیسے ایمان اللہ سے تعلق یہ گھر میں بیٹھ کر نہیں بن سکتا. اس کے لیے نکلنا پڑے گا. صحابہ نکلے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے, جب اللہ کے حبیب نکلے, میں اور آپ کیا چاہیے؟ اس کے لیے کہا جاتا ہے بھائی جس شادی کے 4 مہینے نہیں لگے, پکا ٹکا عزم کرے, 4 مہینے لگا کر اپنے بھی تعلق اللہ سے بناؤں گا, اور یہ تعلق بنانے والی محنت کو سیکھوں گا, اور اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گا. بناتے ہیں نا انشاءاللہ. اور جس شادی کے 4 مہینے لگ گئے, بھائی اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرے, اللہ نے اس کو اس محنت کے لیے قبول کر لیا. اب اس قبولیت کا شکر یہ ہے کہ جلد سے جلد اپنا پاسپورٹ بنائے اور طوائف پورے کرے, اور سارے عالم میں جانے کی نیت کرے. سب نیت کر دیں نا انشاءاللہ. تو بھائی جس آپ دعا کے بعد مقامی حضرات بیٹھ جائیں, انشاءاللہ گشتوں کی بھی کوئی ترتیب ہو جائے. ہمارے کہنے سننے سے کسی کا تعلق اللہ سے بن گیا, کوئی رائے نواز پر آ گیا, کوئی نمازیں پڑھنے والا بن گیا, کوئی راتوں کو رونے والا بن گیا, ہمارا تو بیڑا پار ہو ہی جائے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی دعا کے بعد بیٹھ جائیں. جواب کریں گے نا انشاءاللہ. دعا فرمائے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین آمین.